السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم جس نظم کی تشریح کر رہے ہیں وہ ہے نظم پیام لطیف۔ یہ جماعت نحو کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 6 ہے اور اس کے شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا سندھی کلام ہے جو ان کی مشہور کتاب شاہ جو رسالوں سے لیا گیا ہے، اور اس کو ہمارے لیے اردو ترجمہ کیا ہے شیخ ایاز نے۔ اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے، اور آئیے دیکھتے ہیں شعر نمبر 5 کو۔ شعر نمبر 5 ہے: تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے تو ہی قدیم۔ تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے تو ہی قدیم۔ تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ اور ہر لغت میں آتے ہیں، ہر لغت میں تیری ذات سے مراد ہے تیری ہستی، یعنی اللہ تعالیٰ اول پہلے، اللہ ازل سے ہے یعنی دنیا کی تخلیق سے پہلے سے ہے۔ آخر کا مطلب ہے لفظی بعد میں، اور یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ ابد تک رہے گا، کائنات کے فنا ہونے کے بعد تک رہے گا۔ قائم ہمیشہ رہنے والا، قدیم پرانا، ہمیشہ سے، وابستہ تعلق ہونا، واسطہ ہونا، جڑا رہنا، تمنا خواہش چاہت، آسرا سہارا۔ اور اس شعر کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ازل سے ہے یعنی ہمیشہ سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی خواہشات کے لیے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، صرف تو ہی سہارا دینے والا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کی تشریح دیکھتے ہیں، اور تشریح میں پہلے ہم شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تعارف دیکھیں گے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک صوفی بزرگ اور سندھی زبان کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عشق حقیقی اور انسانیت کا پیغام عام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کا کلام معرفت الہی کی تعلیم دیتا ہے۔ زیر نظر شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کی خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے۔ پہلے مصرعے کے پہلے حصے میں اول و آخر یعنی صنعت تضاد کا استعمال کر کے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمان و مکان کی یعنی وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے۔ وہ تب بھی تھا جب کوئی نہیں تھا، اور تب بھی ہوگا جب کچھ نہیں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کی ابتدا سے پہلے بھی موجود تھا اور اس کے خاتمے کے بعد بھی موجود ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس پہلے مصرعے کے دوسرے حصے یعنی تو ہی قائم ہے تو ہی قدیم جیسے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے نہ کبھی فنا ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا۔ دوسرے مصرعے میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی دو صفات شاعر نے بیان کی ہیں، اور بقول شاعر کہ کامل ایمان والا انسان اپنی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے۔ اس کی تمام خواہشات، ضرورتیں اور مرادیں صرف اللہ کے حکم سے پوری ہو سکتی ہیں، یعنی اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ہر چھوٹی بڑی تمنا کے لیے اپنے رب سے رجوع کرتا ہے۔ ایک حوالہ کا شعر ہے: کوئی جنت تو کوئی قرب خدا مانگتا ہے، تیرا درویش مگر تیری رضا مانگتا ہے۔ مزید یہ کہ کائنات کے تمام سہارے فانی ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں رب کریم کا لفظ کے ذریعے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی کو پکارا ہے، یعنی میرا رب وہ ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک شعر دیکھیے: ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری رضا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں کے خلا سے۔ مختصر یہ کہ اسٹوڈنٹس یہ شعر انسان کے اپنے خالق پر کامل ایمان اور اس کی عظمت کا اعتراف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو ایک شعر دیکھیے: نہیں تیرا کوئی نہ ہوگا شریک، تیری ذات ہے واحد لا شریک۔ بہت بہت شکریہ۔